صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना मुर्तफ़उद दरजात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार ऊँचे दर्जों वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جنت کے جوڑوں میں سے ایک خاص جوڑا پہنایا جائے گا، پھر وہ عرش معلیٰ کے سامنے بیٹھ جائیں گے، پھر مجھے بلایا جائے گا اور جنت کا خاص جوڑا مجھے بھی پہنایا جائے گا، اور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے داہنی جانب ایسے مقام پر کھڑا ہوں گا جس پر میرے سوا کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا، مجھ پر اس خاص مقام کی وجہ سے اگلے پچھلے رش کریں گے۔ ناظرین کرام، چہرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی کے انوار کا سب سے بڑا مظہر، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات، اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر اتم، اور انوار الہی جو تھے اس کا مظہر اتم بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے؟ ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے کہلوایا گیا۔ اور اللہ سے بڑھ کے رنگ کس کا ہے؟ اور پھر اس رنگ کا جب وہ رنگ کسی کو عطا ہو جاتا ہے، جب انوار الہیہ عطا ہو جاتے ہیں، جب ایک ذات جو تھی وہ مظہر اتم بن گئی اللہ کے انوار کا، تو پھر تبھی ایک موقع پر ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے، اور ایک موقع فرمایا من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا حق کو دیکھ لیا۔ اور پھر اسی لیے رب تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اب یہ جو میرے انوار کا مظہر اتم ذات ہے، اگر تم نے اپنے اوپر رنگ چڑھانا ہے مومنوں، آنے والے لوگوں، اور اگر تم نے رنگ چڑھانا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پھر تم یہ سراپا اپنے سامنے رکھو گے تو اس رنگ میں رنگے جاؤ گے۔ اللہ کے رنگ میں رنگا وہی جائے گا جو اس راستے سے، جو اس سراپا کو، اس ایک کائناتی اسوہ کو اپنے سامنے رکھے گا اور اس سے اکتساب فیض اور اکتساب نور کرے گا۔ اور پھر وہ رحمت اللہ عالمین کی ذات پاک پھر جب انوار الہیہ میں گم ہو جاتی ہے تو تبھی ایک موقع پر ارشاد ہوتا ہے، جب سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں عائشہ ہوں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کون عائشہ؟ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انوار میں گم ہو جانا۔ اور پھر ناظرین کرام، جن لوگوں نے وہاں سے انوار الہیہ جو تھے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے انوار پھر اکتساب نور کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی قوتیں عطا کر دی ہیں۔ پھر وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشاؤ کار ساز، یا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت آشنائی تبھی ملتی ہے جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ تو اللہ کا رنگ جب چڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کائنات ساری میں ملائکہ کو بلاتا ہے عرش پہ اور کہتا ہے کہ اعلان کر دو یہ میرا بندہ ہے، ہم نے اس کو محبوب بنا لیا ہے۔ پھر اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، پھر ناظرین کرام وہ جن پہ رب کا رنگ چڑھتا ہے، پھر وہ سینکڑوں میل سے دور سے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں یا ساریت الجبل، وہ ہواؤں سے جو ہے وہ وائرلیس کا کام لے لیتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے انوار ان کو حاصل ہوتے ہیں، رب کا رنگ چڑھتا ہے، تو پھر دنیا ان کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے، وہ سارا مال راہ خدا میں لٹا دیتے ہیں اور وہ ایک بوری کا لباس پہن لیتے ہیں۔ پھر ان کا لباس جو ہے وہ ملائکہ ہے، عرش بھی جو ہے وہی پہنتے ہیں، عرش والے بھی پھر ان پہ ناز کرتے ہیں۔ پھر جب یہ رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے دریا، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پھر وہ کشتیاں بھی جلا دیتا ہے، وہ سمندر بھی پار کر جاتے ہیں۔ یہ رنگ جب چڑھ جاتا ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خبیب پھانسی پہ بھی ہنستا ہوا چڑھ جاتا ہے۔ پھر عبداللہ سیدنا ام عمارہ کا بیٹا، اس کے ٹکڑے جسم کے ہو جاتے ہیں، وہ پھر دائیں بائیں ہلتا نہیں ہے، وہ ہنستے مسکراتے ہوئے پھر اس راہ پہ جاتے ہیں۔ یہ جب رنگ چڑھتا ہے، اس رنگ کی ہم معراج دیکھتے ہیں میدان کربلا میں تپتی ہوئی ریت پہ، یہ جب رنگ چڑھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو پھر وہ جانیں جس طرح قربان کرتے ہیں
وہ ان کا جو جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. پھر ان کا یہ ہوتا ہے، پھر آج بھی کشمیر لہو رنگ ہے، جوان جاتے ہیں، جا کے گولیوں کے سامنے اپنے سینے وا کر دیتے ہیں اور اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ کیا رنگ ہے؟ جب یہ چڑھ جاتا ہے تو پھر نفع و نقصان کے ضابطے بدل جاتے ہیں، پھر دنیا کے سارے خوف ہٹ جاتے ہیں. پھر وہ جو ہے مولانا فضل خیر آبادی اور کفایت علی کافی جو ہے وہ جھوم جاتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں. پھر بڑے بڑے وقت کے حکمرانوں کے سامنے جناب مجدد الافسانی جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جب یہ رنگ چڑھتا ہے تو پھر قائد اعظم جیسا شخص یہ کہتا ہے کہ بس میری تو یہ آرزو ہے جب میں اللہ اور اس کے رسول کے حضور حاضر ہوں تو وہ کہیں ویل ڈن محمد علی. ناظرین کرام، آج بھی ضرورت اس بات کی ہے یہ رنگ ہماری فکر پہ چڑھ جائے، یہ رنگ ہماری زبانوں پہ چڑھ جائے، یہ رنگ ہمارے قلوب پہ چڑھ جائے اور اس کے زنگ دور ہو جائیں. پھر ہم حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اور آدمی جب حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا یہی ہے قدرت کہ وہ جو مسلمان کے لیے کہا ہے قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. ہمارے سامنے یہ اسوہ ہے، اس لیے بعض اوقات لوگ مشورے بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ کوئی مصلحت آمیزی اختیار کرنی چاہیے، لیکن حق کی بات کہہ کے مصلحت آمیزی جو ہے وہ اگر کسی کے سامنے جو ہے طائف کا بازار نہ ہو، بدر و احد کے مارکے نہ ہو، کربلا کا وہ مارکہ نہ ہو، امام مالک اور امام اعظم حنیفہ، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کی سیرتیں نہ ہوں، تو پھر تو آدمی مصلحت آمیزی اختیار کر لیتا ہے. رب کا رنگ جو ہے اصل رنگ وہی ہے، اور وہ رنگ ساز صوفیاء کرام جو ہوتے تھے وہ رنگ ساز تھے. تو اس لیے آج ضرورت ہے صبغت اللہ اپنے قلوب اذہان پہ وہ رنگ چڑھایا جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب صبغت اللہ، یہ جب لفظی آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی نور کا ایک فوارہ سینوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ایسی بات ہی؟ بالکل ٹھیک ہے. غازی سے بنیادی طور پر یہ لفظ قرآن مجید میں جہاں استعمال ہوا ہے، اگر ان آیات کا سیاق و سباق دیکھ لیا جائے تو اس کا معنویت اور اس کی افادیت کو متعین کرنا آسان ہو جائے گا. قرآن مجید کی ان آیات سے پہلے یہ ہے کہ یہودیوں کی اور صحابہ کی جب آپس میں ملاقات ہوتی تھی تو وہ صحابہ کو کہتے تھے آپ یہودی اور نصرانی ہو جائیں. صحابہ ان کو کہتے تھے کہ آپ اگر ہمیں یہ کہیں کہ ملت ابراہیمی پر آ جاؤ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ شرک کی امیزے سے محفوظ تھے، تمہارے اندر شرک کی امیزے شاہی ہے، اس بات پر تو ہم دھیان کر سکتے ہیں. فتب ملت ابراہیمی کا فیض ہمیں بھی ملا ہوا ہے. ہاں اگر تم نے آنا ہے سیدھی راہ پر پھر تم ہماری طرح ایمان لے آؤ جس طرح ہم ایمان لے آئے ہیں. تو پھر صحابہ نے ان کو کلیئر کیا کہ ہم ایمان لاتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت پر بھی ایمان لائے اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہم سب پر ایمان لائے ہیں. تم اگر ہماری طرح ایمان لے آؤ تو تمہیں وہ صبغت اللہ مل جائے گا. اور یہ جو صبغت اللہ ہمیں حاصل ہے ایمان کی شکل میں اور تقوی کی شکل میں، جس طرح پھر آپ نے اشارہ کیا کہ صبغت اللہ کا تو
کامل مظہر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، کامل و اکمل، کامل و اکمل، ہاں، اور اکمل سے اکمل، اکمل سے اکمل، اور آسن سے آسن۔ آسن سے میں آسن۔ آج سوچتا تھا جی جی۔ کہ آسن اور اکمل جو ہے ان سے بڑا کوئی لفظ ہونا چاہیے سارا راستہ میں گھر سے آتے ہوئے۔ پھر میں نے کہا نہیں، آسن سے آسن، اکمل سے اکمل، کامل سے کامل۔ تو اس کے تحت مفسرین نے جو دو نکات لکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ بنیادی طور پر اللہ کا وہ خاص رنگ، خواہ ایمان کی شکل میں ہو، خواہ تقوی کی شکل میں ہو، یا دین کی روحانی تاثیر کی شکل میں، جس میں بصیرت اور فراست شامل ہے، یہ اس بندے کو ملے گی جس کی فطرت سلیمہ ہو، جس کو عقل سلیم حاصل ہو، پھر جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کامل وابستگی ہو، تاکہ اس پر یہ صبغۃ اللہ کا رنگ چڑھے۔ اور جو اللہ کے سوا کسی کو وحدہ لا شریک نہ مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کسی کو نبی سوچے بھی نہ کہ کوئی آ سکتا ہے، وہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند وہ ہے۔ بند ہو جائے گا۔ یعنی شرک جی ڈاکٹر صاحب، یہ عقیدہ لے کے نکلے گا تو پھر اگلا رنگ چڑھے گا۔ وہ رنگ کس طرح چڑھتا ہے جی؟ میں نے کہا رنگ ساز بھی ہوتے ہیں، رنگ باز بھی ہوتے ہیں، رنگ سازوں کی آج بات جی ہوگی۔ غازی صاحب، عرضی ہے کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ توحید اور رسالت کو جمع کریں تو صبغۃ اللہ بنتا ہے، یعنی صبغۃ اللہ فی الاصل ہے دین اسلام، جس طرف جامی صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے اشارہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو فطرت پہ پیدا کیا۔ دین آپ کا مزاج بن جائے، دین کے یا آپ کی زندگی بن جائے۔ جی غازی صاحب، جس طرح کپڑے کو رنگ سے نکالتے ہیں نا، ہاں، تو اس کا کوئی حصہ اس رنگ سے خالی نہیں رہ جاتا، ٹھیک، یعنی وہ رنگ اس کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ آپ دین میں اس طرح رچ بس جائیں، دین آپ کے ہستی بن جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو صبغۃ اللہ بے کہتے شک آپ کاروبار کر رہے ہیں، بے شک آپ حکومت وہ کر رہے چیزیں ہیں، پھر بے شک اسی میں ہو رہی ہوں گی۔ ہاں، یہ جو تصور نیا آ گیا ہے کہ صرف عبادت کی حد تک یہ جو ہے عبادات یہاں تک ہی دین ہے۔ بھائی صاحب، عرض یہ ہے کہ عبادت کا تصور ہی، اگر ہم یہ کہیں کہ صرف عبادات تک دین ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو عبادت ہے کیا، مجھے یہ بتائیں اسلام میں کون سا معاملہ عبادت نہیں ہے؟ واہ، پوری زندگی عبادت ہے۔ ٹھیک۔ عبادت کہتے ہیں بندگی کو۔ کیا بندہ کسی وقت بندگی سے خالی ہو سکتا ہے؟ واہ، عبادت عبد سے ہے نا، یعنی آپ اپنا عبد ہونا اللہ کے سامنے اسٹیبلش کرتے ہیں، ٹھیک، تو پوری زندگی عبادت بن جائے۔ ٹھیک، تو صبغۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں اتنے گم ہو جائیں، اتنے فنا ہو جائیں کہ آپ کے شعور کا، آپ کے عمل کا اور آپ کی ہستی کا کوئی پہلو اس سے خالی نہ رہے۔ جو آپ نے ارشاد فرمایا، اب یہ ہو کیسے؟ بھائی صاحب، عرض یہ ہے کہ اب ذات حق کی قربت کیسے حاصل ہو؟ ایک راستہ فکر کا ہے اور ایک راستہ ذکر کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، صوفیاء نے اس پہ بڑا کلام کیا ہے۔ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی بڑے پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عقل کا راستہ ہے وہ بحث اور تحقیق کا راستہ ہے، اور جو ذکر کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے، وہ تسلیم اور تصدیق کا راستہ ہے۔ یعنی آپ سر تسلیم خم کرتے ہیں، تسلیم اور رضا کا بھی، تسلیم رضا ایک ہی چیز، اور تصدیق کا راستہ، یعنی آپ اس کے بعد کوئی سوال آپ کے دل میں باقی نہیں رہتا۔ ٹھیک، یعنی جب آپ عقل کے ذریعے سے چلتے ہیں تو آپ سوچ و بچار کرتے ہیں، اللہ کی آیات میں تفکر کرتے ہیں، کائنات میں تفکر کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک پہچان پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو ذکر کا راستہ ہے غازی صاحب، اس میں کمال یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ اب ذکر اللہ کی صفت ہے، یعنی جب آپ اللہ کی صفت میں اپنے آپ کو رنگتے ہیں تو پھر آپ صبغۃ اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں، آپ کو صبغۃ اللہ کا فیضان ملنے لگتا ہے۔ با مصطفیٰ بے رساں خیش راہ کے دی ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولابس، یہ وہ رنگ ہے، اس طرح رنگ چڑھے گا۔ بلا شبہ علامہ اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو حضور کی اتباع میں فنا کریں۔ مصطفیٰ برساں خیش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی ہو کہ اجتماعی زندگی ہو، اس کا کوئی پہلو حضور کی حیات پاک سے دور نہ ہو۔ اگر ایسا ہے، اور اگر آپ حضور کی ذات گرامی سے، آپ کی حیات پاک سے دور ہیں، تو پھر بولہبیت کا راستہ ہے، ٹھیک، پھر بولہبیت کے راستے کی پیروی ہو رہی ہے۔ یعنی زندگی میں اسلام کو جب آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، جب آپ کوئی رنگ لیتے ہیں تو پھر وہ پورا رنگ لیتے ہیں، ورنہ وہ رنگ نہیں ہوگا، اور ڈب کھڑبا ہو جائے گا، صاف ظاہر ہے اس کی تو حیت ہی بدل جائے گی۔ یہ وحدت ہے اسلام کی۔ اور غازی صاحب، ہمارے بڑے لوگوں نے جب اس نقطے کو سمجھا تو انہوں نے دنیا پہ رول کیا، دنیا جی پہ ہاں حکمرانی جی۔ کی۔ ہاشمی صاحب، آپ کی طرف آ جاتا ہوں، اقبال کا ہی پھر شعر آ جاتا ہے، یہ اقبالیات کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عجب کیا گرم ہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں، کہ بر فطرہ کے صاحب دولت بستم سر خود را۔
سبحان اللہ. وہ جو ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، وہ رنگ چڑھ جائے تو پھر شیر، بکری، گیدڑ سب برابر تمہارے سامنے. پھر آسمان کے ستارے بھی جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب اسی کو تسلسل اگر دیں تو دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک دفعہ مطلب راستے سے گزرتے ہوئے میدان مکہ کی طرف بڑھتے ہوئے جو ہے وہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ عمر وہی ہے کہ جو اس میدان میں جو ہے وہ اونٹ چلایا کرتا تھا، اور چند ایک اونٹ جو ہے وہ اس سے قابو نہیں آتے تھے. والد صاحب پھینٹی لگاتے جی تھے. ہاں. تو اب جو ہے وہ مطلب 22 لاکھ یا 26 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. صبغۃ اللہ کے حوالے سے مفسرین نے جو نکات لکھے تو اس میں پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اخلاق سے آراستہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عادات ہیں، اس کی جو سنت ہے، اس کی تمہارے اندر جھلک نظر آنی چاہیے. وہ حلم ہے، وہ حیا ہے، وہ عفو و درگزر ہے، ان سب چیزوں کی مظہر جو ہے وہ تمہاری ذات ہونی چاہیے. جب یہ سب چیزیں انسان کے باطن میں، کہ فرمایا کہ دل جو ہے یہ ایک سفید کاغذ یا سفید کپڑے کی مثل ہے، اس پر جب اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ رنگ جب چہروں سے عیاں ہوتا ہے تو پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ ایسے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم ان کا چہرہ دیکھتے ہو تمہیں ان کا چہرہ دیکھنے سے اللہ موجود ہوتا ہے، تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. کہ ان کی مجلس میں پہنچتے ہو تم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاتے ہو، ان کی مجلس میں پہنچتے ہو خیر حاصل کرنے والے بن جاتے ہو، ان کی صحبت جو ہے وہ تمہارا باطن درست کرنا شروع کرتی ہے. تمہارے اوپر وہ رنگ جو ان پر چڑھا ہوا ہے وہی رنگ تمہارے اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے. کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، مطلب ایک تمثیل ہے. لیکن جب اللہ والوں کی مجالست اختیار کی جاتی ہے تو ان پر صبغۃ اللہ موجود ہوتا ہے، وہ صبغۃ اللہ ادھر آنا شروع ہو جاتا ہے. بہاؤالدین شاہ نقشبند جس کو نگاہ کرتے تھے اس کا قلب پہ ذکر شروع ہو جاتا تھا اور اس کے دل پہ اللہ لکھا جاتا. جی بالکل ایسی. اور یہ آپ دیکھیے کہ پیارے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے حدیث طیبات میں کہ آپ جب کبھی تشریف لاتے اپنے مطلب حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لاتے تو لوگ ان کو دیکھتے ہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگانا شروع کر دیتے اور کہتے کہ کتنا بہادر نوجوان ہے، کتنا خوبصورت نوجوان ہے. ان پر وہ صبغۃ اللہ کا جو جبال ہے، جب اس کی رعنائیاں لوگوں کے دلوں پر اس کی شعائیں منعکس ہوتی تو لوگ جو ہے ان کی زبانوں سے خود بخود لا الہ الا اللہ کے جو ہے وہ نغمے جاری ہو جاتے تھے. جی ڈاکٹر صاحب، جب وہ یہ حاصل ہو جاتا ہے، صبغۃ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، پھر آنکھ جھپکنے میں تاج بھی اور تخت بھی سارے اٹھا کے کئی سینکڑوں میل دور سے وہ ایک پلک جھپکنے میں آ جاتے ہیں. پھر جب وہ رنگ چڑھتا ہے تو پھر چابیاں بیت المقدس جو ہے اس بندے کا چہرہ دیکھ کے وہ اس کے حوالے کر دی جاتی ہیں. جب وہ صبغۃ اللہ کا رنگ چڑھا ہوتا ہے تو وہ جو آتے ہیں لوگ کرنے کے لیے، کیا وہ مباحثہ کیا اس کو کہتے ہیں، مباہلہ کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اگر کہیں پہاڑ کو تو پہاڑ نیچے آ جائے گا، بھاگ جاؤ. وہی جب آتا ہے تو پھر دنیا کی حالت کیا ہے کہ خلیفہ وقت ہے، 24 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، عید کے روز بیٹے کے قمیض دیکھتا ہے پرانی پھٹی ہوئی تو رونا شروع کر دیتا ہے. عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ بیٹیوں کے کپڑے پرانے نہیں ان کو دے سکتا، جو پہلے لاکھوں کا وہ جو تھا پہنتا تھا. امام غزالی جو ہے وہ 500 دینار کا جو سوٹ پہنتا تھا، پھر بعد میں 1.5 دینار کا سوٹ پہننا شروع کرتا ہے. یہ کیا رنگ ہے، یہ کس طرح بدل دیتا ہے بندوں کو؟ غازی سے بنیادی طور پر یہ جو دین اسلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نسبت کے فیض سے جب ایک مومن بندے پر رنگ چڑھتا ہے تو باطن میں تو اس پر بصیرت اور فراست لے کے آتا ہے. اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. ٹھیک، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے. کہ ہمیں پاکستان کے حوالے سے اگر بات ہو جائے، پاکستان جب بننے کا ماحول بن رہا تھا تو ابوالکلام آزاد کی اور پیر مہر علی شاہ صاحب کی کوئی گفتگو ہوئی. ٹھیک، اس گفتگو اور مکالموں میں یہ بات سمجھ آئی کہ وہ کہتے تھے جی عقل کے دلائل سے تو قیام پاکستان کا ہونا اور پھر اس کے اوپر فوائد کا مرتب ہونا ہمیں نظر نہیں آتا. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بصیرت کا مسئلہ نہیں، یہ بصارت کا مسئلہ نہیں، یہ بصیرت کا مسئلہ ہے.
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فراست اپنے مومنانہ بارے کا میں مسئلہ۔ گارنٹی دی وعلا بصیرتن انا، میں ایک خاص بصیرت پر فیض کر کے بھیجا گیا ہوں، ومن اتبعنی، جو میرا اتباع کرے گا اس کو بھی یہ بصیرت ملے گی۔ غازی صاحب، بصیرت اور فراست کی بنیاد پر غیب تک کے امور منکشف ہوتے ولی کے سامنے، ٹھیک۔ تو اس کے سامنے لوح کوئی محفوظ چیز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ راز نہیں رہتی، وہ لوہے، یہ تو ہے اس کے علم کی سطح، جہاں تک تعلق ہے اس کے تصرف کی، اور جن پہ زیادہ رنگ چڑھتا ہے وہ کہتے ہیں ساق عرش کو میرا ہاتھ چھو رہا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور وہ کیا ہے کہ کیا ہے، مجھ سے سوال پوچھو بار سلونی اما شیتم، ہیں؟ سلونی اما سلونی، شیتم، سلونی، بار مجھ بار۔ سے جس بارے میں تم چاہتے ہو سوال تو پوچھو، سرا اس کا کی جواب گہرائی دوں بھی گا۔ نظر آ رہی ہے، بالکل اور ٹھیک۔ جو سریا کی بلندیاں اور ساق عرش کو ہاتھ پہنچ جاتا ہے، کمال ہے ویسے۔ یہ تو بصیرت و فراست۔ پھر اس کا ایک مظہر ہوتا ہے سطوت، تسلط اور ظاہری حکمرانی بھی۔ جن کو صبغت اللہ کا رنگ ملا، ان کو ظاہری حکمرانی بھی ملی۔ اب ظاہری حکمرانی کا 3 ایک بر اعظموں پہ حکومت ہوئی، دلوں پر حکومت کی، دلوں پر بھی جسموں اور حکومت تھی، زمین پر بھی، 3 بر ظاہری بھی اعظموں، حکومت کی، سوری نہیں غریب ہوا۔ باطنی بھی حکومت کی۔ بالکل ٹھیک آپ نے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کا فیض دیکھ لیں تو ان کی نگاہ عشق و مستی والی نظر جب کافروں پر پڑی تو ان کے دلوں میں موجود الستو بربکم کالی بلا کو ساز کو چھیڑ دیا، صحیح ہے، اور وہ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ واہ، غازی صاحب، یہ جو صبغت اللہ کا رنگ ہے، یہ جس پر چڑھا ہو، اگر کوئی بندہ کفر پر ضدی نہ ہو، ازلی بدبخت نہ ہو، وہ نبی کی نگاہ کے سامنے آ جائے اور ولی کی نگاہ کے سامنے آ جائے، یہ صبغت اللہ کا رنگ اس کو ایمان کی طرف لے کر آتا ہے۔ جی ڈاکٹر تلولی، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ لارڈ کرزن واپس جاتا ہے تو وہ پوچھتی ہے، اور خاتون، اور یہ جو تھا کیا نام تھا، چرچل، کہ جی کوئی خاص بات بر صغیر کی؟ اس نے کہا یار عجیب بات ہے، وہاں پہ 2 قبریں ہیں جو حکومت کر رہی ہیں لوگوں کے دلوں پہ، ہم تو تلوار بندوق سے ہی کر رہے ہیں حکومت۔ وہ کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا ایک معین الدین چشتی ہے اور دوسرا اورنگزیب عالمگیر ہے، اس سے باہر ہی نہیں آتے یہ لوگ۔ ایسا رنگ۔ جی بھائی صاحب، بالکل ابھی تک ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ صبغت اللہ کی برکات کیا ہیں، یعنی کہ صبغت اللہ آیا تو اس سے وہ کون سا انقلاب ہماری ہستی میں پیدا ہو گیا جس نے پورے ماحول کو اپنی گرفت میں لے لیا اور پورے ماحول کو متاثر کیا۔ سوال یہ کہ صبغت اللہ آئے کیسے؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے نا، صحیح ہے، یعنی میرے پاس روشنی ہے تو میں جہاں جا رہا ہوں اندھیرے ختم ہو رہے ہیں، سوال یہ روشنی آئے کیسے؟ ہاں، تو بھائی صاحب قبلہ، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جیسے بات ہم نے شروع کی تھی کہ اسلام کو بطور ایک وحدت کے سمجھنا، یہ صبغت اللہ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک، اسلام کو اپنے ان پارٹس نہیں کرنا، اس کو حصوں بخروں میں نہیں کرنا، ٹھیک، یہ ایک ٹوٹیلٹی ہے۔ ٹھیک، اس میں سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، ایمان بھی ہے، سب کچھ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ اس کا حصہ ایک توڑیں گے، ٹوٹل پیکج ہے، ٹوٹل پیکج ہے۔ یہ اسپرچول پیکج بھی ہے، سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ اور یہ material package یہ بھی ہے۔ ایک صفحے کے 2 رخ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ الگ کریں گے تو صفحہ پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھٹے ہوئے صفحے کی تحریریں گمراہ کرتی، منزل نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، ہم اس بحران میں مبتلا یہ ہیں۔ نہیں کہہ پہلی بات سکتے ہے۔ ہماری معیشت فلاں ہے، نہ یہ نہیں ہمارا ہو سکتا۔ دین فلاں ہے۔ دیکھیں، علامہ نے کہا تھا کہ the religious ideal of Islam is organically related to social order it has created. ٹھیک، Rejection of the one involves rejection of the other. اسلام کے دینی مقاصد اس کے سماجی نظام سے جڑے ہوئے ہیں، ایک کا انکار دوسرے کا انکار۔ اچھا، مائیکل ایچ ہارٹ کی وہ فکر آپ کے ذہن میں ہے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی 100s میں سب سے ٹاپ پہ رکھا؟ اس نے کہا سیکولر اینڈ ریلیجس لیول دونوں میں تو ٹاپ بھائی پہ، صاحب، یہ اور جو ایک علامہ کا بالانس جملہ ہے نا، ہاں، یہ نظریہ پاکستان ہے۔ اگر ہم اپنی نسل نو کو یہ جملہ یاد کروا دیں سمجھا کے تو انہیں سمجھ آ جائے نظریہ پاکستان ہے کیا، کیا مثلا؟ کہ اسلام کے دینی مقاصد اس کے سماجی نظام کو نافذ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ واہ، اللہ، متحدہ ہندوستان میں یہ ممکن تھا، جہاں پہ اسمبلی میں جا کے آپ کے 10% ممبرز نہیں ہونے تھے، آپ یہ نہیں کر سکتے تھے۔ نہیں کر سکتے۔ یہ کرنے کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے۔ بس علامہ نے کہہ کہا رہے نا، ہیں the ہمیں rejection- خطہ زمین چاہیے تاکہ آپ یہ کام کر سکیں کہ کیونکہ اگر آپ کے اسلام کا دیا ہوا سوشل آرڈر نافذ نہیں ہوتا تو آپ کے دینی مقاصد تشنہ رہیں گے، آپ کی دنیا بھی برباد اور آپ کی آخرت بھی برباد۔ دس از آئیڈیالوجی۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، یہ غلط ہے۔ اچھا، یہ تو بنیاد ہوگی۔ اب اگلی بات یہ ہے
یہ ہماری ہستی میں رچے گا کیسے؟ بھائی صاحب یہ شروع ہوتا ہے آپ کی فکر سے، آپ کی سوچ سے. جب آپ کی سوچ کریکٹ ہوتی ہے تو وہاں سے ایک یقین آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ صحیح سوچتے ہیں. اب صحیح سوچنے کا مطلب کیا؟ میں ایک مثال دوں گا. حضرت حکیم علی ترمذی بہت بڑے صوفی ہیں جن کا حضرت علی حجویر نے ذکر کیا، اور اتنی بڑی ہستی ہیں کہ انہوں نے کچھ سوالات چھوڑے تھے، 250 کے قریب سوالات لکھے، جواب نہیں ملا، اور 250-300 سال بعد ان سوالات کے جوابات شیخ اکبر نے دیے. اچھا. فتوحات مکیہ کا وہ حصہ ہیں. وہ فرماتے ہیں، اب غازی صاحب سمجھیں ایک نقطے کو کہ ہم نے اپنی زندگی کی ڈائمنشن کیا رکھنی. فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزاری. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یعنی دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں یا رسول اللہ و دنیا تمہیں، اس دل تب زندہ ہوں گے وہاں جا کے، ورنہ مردہ ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اور قبلہ غازی صاحب اصل چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مطلوب و مقصود جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی بن جائے. ٹھیک. تو یہ صبغت اللہ ہے، یہ اللہ کا رنگ یہی ہے کہ یہاں تک صوفیہ لکھتے ہیں کہ بڑا لطف آیا بات پڑھ کے بھی کہ مسجد میں جا کر جوتے کی حفاظت صرف اس لیے کی جائے کہ کسی کی آخرت برباد نہ ہو جائے. ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، کیا سوچ کا رنگ ہے. جی. تو یہ سوچ جب بن جاتی ہے تو یہ بندہ جو ہے یہ دراصل صبغت اللہ کا مظہر ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا. پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کوئی نیکی اس وجہ سے نہ کرو کہ میرا رب اور میرے رشتہ دار راضی ہو جائیں گے، صرف اللہ راضی ہو جائے گا اس لیے نیکی کرو. مطلب کوئی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، کسی کو شامل نہ اور کرو، کسی کو اور شامل کر. بالکل یہ ہے وحدہ لا شریک. جی ہاں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ صبغت اللہ ہے کہ ہر کام میں مطلوب و مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اور جب یہ مطلوب و مقصود بن جاتی ہے تو پھر بندے کو یہ جنت تک لے کے جاتی ہے. نہیں، پھر جب یہ انوار حاصل ہو جاتے ہیں، اس کو صبغت اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، پھر اقبال کہتا ہے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر ہے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، اور پرے ہے چرخ نیلی خام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. وہ کارواں تو بے پھر شک ایسے ہی ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب اصل چیز یہی ہے کہ ہم اپنی اس راہ سے، اس ڈگر سے، اس صراط مستقیم سے ہٹ گئے، ہماری وہ منزل ہی نہیں رہی. اور جو مسافر جو ہے وہ جب منزلوں کا تعین نہیں کرتے تو وہ یوں ہی راہوں میں بھٹکتے رہتے ہیں. اور آج ہم در بدر ہیں، مطلب ہمارے لیے ذلت و رسوائی مقدر بنی ہوئی ہے. اس کے بیسک جو ریزن ہے وہ یہی ہے. آج کا مطلب اگر میں کنکلوژن اس پروگرام کر دوں تو وہ یہ ہے کہ صبغت اللہ کے ہم جو ہے وہ مسافر بن جائیں تو انشاءاللہ تبارک اللہ منزل خود چل کے ہمارے قدموں میں آ جائے گی. واہ واہ. اللہ کی لیکن رضا. ڈاکٹر ترودی ایک بڑا مشکل سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں. وہ رنگ ساز تھے، علی حجویری، معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ نظام پاک، بابا فرید گنج شکر، حضرت مجدد الافسانی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جو اکٹھے کرے. اور تحریک پاکستان میں جو بڑے لوگ تھے، پیر جماعت علی شاہ اور مولانا عبدالحمد بدایونی، پیر زکوڑی، پیر برچوڈی وغیرہ وغیرہ سب. اور مجھے کسی کا شعر آج مدت کے بعد، پتہ نہیں 30 برس بعد یاد آ رہا ہے بار بار سے، کہ اس راہ سے ہو کر گزرے ہیں کچھ راہبر بھی کچھ رہزن بھی، اب نقش قدم کو دیکھ کے چلنا آپ کی ذمہ داری ہے. کیا بات ہے. ہائے ہائے ہائے. ایکچولی اتنا وہ مغالطہ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اصل اور نقل کی پہچان ایک امتحان بن کے رہ گئی ہے.
بھائی صاحب بالکل یہ صوفیاء کی جو زندگیاں تھیں وہ اخلاص کا پیکر لوگ تھے، اور انہوں نے، میں پھر وہیں پہ بات کو لے کے آؤں گا، انہوں نے اصلاح کا آغاز باطن سے کیا، نیت سے کیا، اخلاص سے کیا. آپ سے ارشاد فرمایا بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے. اور دین کیا ہے؟ 3 مرتبہ شافہ دین اخلاص کا نام ہے، اخلاص کا نام ہے، اخلاص، اور یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے. راز میں سے، اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے اخلاص کا صاحب کہ اس کے ساتھ آپ کے اعمال کا جو مومنٹم ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بدل جاتا ہے. ہاں، جب ابلیس نے کہا اللہ کی بارگاہ، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ابلیس نے کہا کہ یا اللہ پھر منو بھی اجازت دینا، میں بھی کچھ کراں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، بندوں کو گمراہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو میرے مخلص بندے ہوں گے تو ان کو نہیں کر سکے گا گمراہ، اخلاص والے جو ہوں گے، یہی فرمایا. بالکل ٹھیک ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. ابلیس نے اعتراف کیا، وہی میں کہہ رہا ہوں، ابلیس نے خود اعتراف کیا کہ میری، اچھا ابلیس نے کہا، ارشاد ربانی نہیں ہے، ابلیس نے یہ کہا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے صاحبان اخلاص کے. اچھا، اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیے یہاں. اچھا. کیونکہ اخلاص والا بندہ غازی یہ اللہ صاحب نے فرمایا نا کہ میرے بندوں کو تو نہیں گمراہ کر سکتا، اس طرح کا یہ بھی مفہوم ہے کہا عقائد کا. کہ میرے بندوں کو بھی تو گمراہ نہیں کر سکے گا. تو اسی وجہ سے انبیاء کو مخلصین سے قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، اور کامل مومنین کو بھی مخلصین میں سے قرار دیا گیا. تو وہاں شیطان نے اپنا عجز ظاہر کیا. یہ غازی صاحب اس میں اگر ہم تھوڑا سا شامل کر لیں کہ صاحب عوارف المعارف نے جو مخلص بندے کی تعریف کی ہے نا، وہ بندہ جو اپنی فطرت سلیمہ پر قائم ہے. جی ہاں، جو بندہ اپنی فطرت سلیمہ پر قائم ہے اور اس فطرت سلیمہ کی نگرانی کرتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر تنولی صاحب نے کہا کہ وہ یہی تھا کہ آپ اپنی فکر کی، ارادے کی، تخیل پر جتنی نگرانی کریں گے، اور یہاں سے جو ایک ارادہ بنتا ہے پھر عمل میں ڈھلتا ہے، یہاں سے اخلاص کی وہ بنیاد ڈیولپ ہوتی ہے، اور یہیں سے فطرت سلیمہ بنتا ہے. میں نے کہا یہ بات کہہ کہ اس طرح کی تو چیزوں کی گنجائش نہیں. من عاد علی ولی فقد اذنتہ بالحرب، اللہ کے ولی کی شان میں اگر گستاخی کرو تو رب اس کو چیلنج دے دیتا ہے جنگ کا. تو اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس پر تو سراپا لعنت ہوگی اور وہ بدبختی کا نشان بنے گا. تو انبیاء کے بارے میں اس طرح کی جو چیزیں بعض اسرائیلی روایات میں آ بھی گئی ہیں، تو ان پر نگاہ دھیان سے پڑھنا چاہیے کہ یہ انبیاء کا طبقہ ہوتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کر وہ نشانیاں عطا کی. دیکھو قربانی کے موقع پر ہی دیکھ لیں، یعنی یہ ایک بڑی حیران کہ 10 سال کی عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یا 9 سال کی، جب ان کے والد ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مکالمہ کیوں ذکر کیا؟ وہ اس وقت بھی اتنی چھوٹی عمر میں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ابو جان، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کر گزرے ہے، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صبغۃ اللہ ہے. یہ غازی صاحب یہ تو مثال ہے رنگ کی، یہ رنگ نہیں، یہ رنگ کے سرچشمہ ہے. ہاں، ان کی بارگاہ میں جا کے تو آپ کو صبغۃ اللہ کا فیضان ملتا ہے. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی فطرت ہی ہدایت پر مبنی ہے، جو سراسر ہدایت ہیں، معصوم جو ہوئے، ہدایت کا خطا ہو گئے. غازی صاحب آپ دیکھیں یہی وجہ ہے قرآن مجید میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ذکر ہوا، اظہار نبوت کا، کہیں یہ نہیں اللہ نے فرمایا ہم نے اس وقت آپ کو نبی بنا دیا، یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا بعثہ کا مطلب ہے نبوت اناؤنس کروائی، اناؤنس ہو، اظہار نبوت کروایا جو پہلے سے موجود ہو. صحیح ہے.
یا فرمایا ارسلہ ہم نے بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو، صحیح، جس کے پاس منصب ہی نہ ہو. یعنی آپ نے کسی کو امبیسڈر بنا کے بھیجا باہر کی دنیا میں، وہ وہاں پہنچنے پہ امبیسڈر نہیں بنتا، نہ پہلے سے اس کو منصب بتا ہوتا ہے، صحیح. وہاں جا کے سب اس کا اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں. 70,000 بار جبرائیل امین نے دیکھا اپنی زندگی میں پیدائش کے بعد، اور اس کو 70,000 سال بعد نظر آتا تھا، اور 72,000 مرتبہ دیکھا. بالکل یہ تو جبریل نے دیکھا، جبریل سے پہلے خدا کتنی جانے مدت کیا گزری اللہ ہی جانتا ہے بس. دیکھیں جی، آپ نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے. صحیح تو عرض یہ ہے کہ جیسے آپ اسماعیل علیہ السلام کا فرما رہے ہیں کہ بچپن میں ان سے اس طرح کا جو اظہار ہو رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء مخلوق خدا سے الگ اوصاف سے متصف ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو ایک خاص فطرت، ان کو خاص حواس، ان کو خاص اوصاف اور اپنی اتباع کا خاص منصب عطا کیا ہے، جو کوشش اور کسب سے نہیں ملتا. وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا وہب ہے، اور اللہ کی طرف سے انہیں خاص شان استفائیت حاصل ہے جو کوشش کی مرہون منت نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا جی، معبد کے گھر بھی وہ رنگ نظر آتا ہے صبغت اللہ کا اپنی پوری آب و تاب کے سبحان ساتھ. اللہ، سبحان. دیکھیں معبد کو اللہ نے وہ آنکھیں عطا کی کہ جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے جو بیان کیا خلق اور خلق کے حسن کو دیکھا، ہاں اور پھر جس طرح اس کو بیان کر دیا، وہ پوری ایک سیرت کا ایک بیانیہ بن گیا. تو ظاہر ہے وہ جنگ موتا کے کون سے صحابی تھے جی جو شہید ہوئے جھنڈا لے کے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اور دنیا میں کوئی نبوت کا کوئی ثبوت نہ بھی ہوتا، کوئی دلیل نہ ہوتی، تو کیا آپ کا چہرہ انور کافی نہیں تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سب سے بڑی دلیل ہی ہے من رانی فقط را الحق. ہاں جس نے میرا چہرہ دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، اس نے اللہ کو دیکھا. کیونکہ ذات رسالت ماب اللہ کی وہ حجت اور وہ دلیل ہیں جس کا کوئی رد نہیں ہے. ٹھیک. یعنی آپ دلیل ناطق ہیں، ہاں اللہ کی بولتی ہوئی دلیل ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا عمل. اچھا ڈاکٹر تنولی، جب یہ رنگ چڑھ جاتا ہے، جس طرح میں نے کچھ مثالیں اپنی تاریخ سے دی ہیں، پھر بندہ نفع و نقصان کی پرواہ نہیں کرتا؟ بھائی صاحب، جب آپ کا مقصود ذات خداوند ہو تو نفع و نقصان اور سود و زیاں کے معیارات پھر بدل جاتے ہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی. مطلب وہ کھڑے ہوئے ہیں کشمیری، روز گھروں سے نکلتے ہیں، ان کو پتہ ہے لوگ آگے شہید ہو رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اسی جذبے کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ وہ یعنی بات ہے. اور 1921 والی آپ کو یاد ہوگا، 22 نوجوانوں نے جو اذان پہ اپنی مکمل جانیں کی. قربان کر دیں اور اذان کو رکنے نہیں ہاں دیا. بھائی صاحب، بلا شبہ دیکھیں، جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، مسلمان کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اس کے لیے موت زندگی سے زیادہ افضل ہے جب وہ اللہ کی راہ میں ہو. اللہ کی راہ میں جب وہ موت اللہ کی راہ میں ہو اللہ کی راہ تو وہ زندگی سے، دوسری بات افضل ہی نہیں، وہ زندگی سے زیادہ زندہ بھی ہے، وہ زندگی سے زیادہ قوی بھی ہے. صحیح. تو اسی لیے کیونکہ وہ پھر حیات جاودانی ملتی ہے، حیات جاودانی لیکن وہ کا ہو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ہو. اور شہید کو جو اللہ نے منصب اس کا عطا کیا ہے کہ وہ زندہ ہے. تو بھائی صاحب، کشمیر کا ذکر ہم کر رہے ہیں. کشمیر میں آپ دیکھیں کہ اس جد و جہد میں اتنے شہداء کا لہو شامل ہو گیا ہے کہ اگر اب یہ جد و جہد اپنی منزل پہ نہیں پہنچتی تو پھر ہمارے تصور شہادت پہ کوسچن مارک ہے. واہ 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 واہ. کیونکہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شہید زندہ سے زیادہ قوی ہے اور کشمیر میں قبرستان شہروں سے بڑھ گئے ہیں، بڑھ گئے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس جد و جہد نے منزل پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آج نہیں، وہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کتاب الشفاء سے جی آمدنی میں برکت کے لیے وظیفہ ہے. آمدنی میں اضافہ اور برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 62 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی آمدنی میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا. سید علی اجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص لمحہ بھر کے لیے بھی حق تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو وہ بہت کچھ کھو دیتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.